حضور جانتے ہیں، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ بدر میں کس نے کہاں پر قتل ہونا ہے اور کس نے کس کو قتل کرنا ہے، بے شک حضور جانتے تھے۔ بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے اس پورے آج کے دن کی نسبت کو کرن بیان فرمایا، کیونکہ آج اماں عائشہ کی نسبت سے بھی ہمارے پاس جو ہے 17 رمضان منایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ بدر کا مارکہ بھی جو ہے وہ آج کے دن میں منایا جاتا ہے۔ تو ان دونوں نسبتوں کو آپ نے بڑا خوبصورت بتایا۔ اب علماء کرام یہاں پر موجود ہیں کہ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا اس واقعے پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، پھر بھی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں ان کا جذبہ جاننے کے لیے، یقیناً ان کے جذبے کو دریافت کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بدر سے پہلے کہ کیا بدر پہ جایا جائے؟ حضور جانتے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں صحابہ سے کہ کیا بدر پہ جایا جائے؟ تیسری بار پوچھنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور بدر تو یہ کھڑا، آپ حکم کریں ہم سمندر میں گھوڑے لے جائیں، آپ حکم فرمائیے، ہم قیصر و کسرا آپ کے قدموں میں لے آتے ہیں، تعداد 305 313 جو کہ بعد میں 8 صحابیوں کو جو ہے وہ آ نہیں سکے تھے، تو 313 یہ تعداد، اور اس کے اوپر یہ جذبہ۔ پھر صف بندی کی بات آئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صف بندی کیسے کی جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا صف بندی آپ حکم فرمائیے، میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے سر کاٹ کے میں لاتا ہوں، ابو بکر سے کہیے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے سر کاٹ کے وہ لاتے ہیں، اور اپنے پرایوں کو تو چھوڑیے، آپ صرف حکم کر دیجئے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، مارکہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم آپ کو دیکھیے فتح جو ہے وہ کیسے کفار کے اوپر لا کے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا تھا، کیونکہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اور یہ جذبہ ان کم لوگوں، اس کم تعداد پر دیکھیں، یہاں پر بات آتی ہے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے، ایمان کی کوالٹی میٹر کرتی ہے، جہاد کا جذبہ اس کوالٹی کو جو ہے وہ میٹر کیا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں کرتی، بھلے سامنے ہزاروں ہوں۔ اس پر اقبال نے بڑا ہی خوب کہا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں سمجھ سکے، فارس میں ہے، تلفظ کی معافی چاہوں گا، مومن عشق است و عشق است مومن است، عشق رانا ممکن ما ممکن است۔ ترجمہ اس کا ہے جہاں عشق وہاں مومن، جہاں مومن وہاں عشق، جسے عقل دے نہیں ہو سکتا، جسے عقل ثابت نہیں کر سکتا ہے، اسے عشق کر دکھاتا ہے۔ اور یہاں عشق تھا، عشق مصطفیٰ تھا، عشق رسول تھا، عشق الہی تھا، تو یہ بدر کا مارکہ جو ہے وہ ہم نے فتح کیا۔ علامہ صاحب بھی تشریف لے آ چکے ہیں، علامہ صاحب میں معذرت چاہوں گا، آپ مجھے دکھائی دے چکے تھے۔ آپ نے اتنی خوبصورت بات یہ کہی کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ اب جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آ جائے، سورہ انفال میں آ جائے کہ جس مارکے کو اللہ رب ذوالجلال جس کی مدد کر رہے ہوں، جہاں 1000 فرشتے آگے اور پیچھے سے آ رہے ہوں، تو بتائیے کہ اس مارکے کا پھر کیا حال ہوگا۔ اور پھر جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، تو یہ اس کی ہمیں مثال وہاں پر ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ پیچھے سے شیبہ نے ابو جہل کے کہنے پر اوجڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ ابا فاطمہ الزہرا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ناظرین گرامی ذرا غور سے سنیے گا کہ ہمیں جہاں جہاں نظر دوڑائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو بھی، کفار کو بھی، اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی دعا دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چہرے، یعنی ابو جہل کا چہرہ، شیبہ کا چہرہ، عتبہ کا چہرہ بدبودار اور سڑتا ہوا بدر کے میدان میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرماتے ہیں۔ بے شک، اور آپ نے جن آیات کا تذکرہ کیا، علماء کرام اس پر روشنی ڈالیں گے ضرور، کیونکہ بدر سے ایک رات پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرما دی تھی، اس کے بعد تو پھر آیات نے نازل ہی ہونا ہے کہ یا اللہ جو تھے لے آیا ہوں، اگر یہ نہ رہے کم و بیشی معاف کیجیے گا، تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی رہے گا نہیں۔ تو پھر تو مفتی صاحب کیا مارکہ، کیا شان، کیا فتح، کہ کفار جو ہیں وہ آج بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان سے بھی وہ اتنا ہی ڈرتے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں کھڑا ہوا ایک مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ فلسطین میں کھڑا ہوا ایک مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ عراق میں کھڑا ہوا ایک مسلمان کیوں نہ ہو، وہ ایک مسلمان کی دہشت جو ہے وہ آج تک، وہ خوف، یہ بدر کا مارکہ ہی تھا، یہ بدر کا واقعہ ہی تھا، یہ بدر کا غزوہ ہی تھا، جس کی فتح کے بعد کفار کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو تو کہیں اور سے ہی مدد آتی ہے، یہ تو کچھ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی تو کوئی اور ہی جو ہے وہ کنیکشن ہے ان کا۔ آپ نے بات شروع میں ہی ختم کر دی کہ مومن کا تعلق عشق سے ہے، اور مومن اپنے ایمان سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے، بے شک پیار کرتا ہے، بے شک۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ نے یوں فرما دیا کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے یہاں پہ، جس طرح قیامت میں آتا ہے نا کہ آپ کے 1000 رکعت نماز نفل نہیں تولیں گے، ان کا اخلاص تولے گا کہ ایک
سجدے کے اخلاص بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نے 30 قرآن پاک پڑھے, یہ دیکھا جائے گا کہ سورہ اخلاص کا جو پڑھنے کا بھی اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. تو اخلاص تلے گا, کوالٹی تلے گی, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ کتنے ہیں یہاں پہ. اور اللہ جل شانہ نے دنیا کو یہ بتا دیا اس دن کہ جن کے ساتھ ہم ہوتے ہیں وہاں ان کو کسی اسباب کی ضرورت پیش نہیں آتی. سبحان اللہ. اور میں چونکہ یہاں پہ وقت کا دامن اتنا تنگ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو تفصیل سے نہیں کہا جا سکتا, اور میری ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ سارے مہمان ہوتے ہیں تو میں تھوڑی بات کروں, باقی زیادہ بات کر لیں, سننے کا موقع زیادہ مل جائے. تو جنگ بدر یوم الفرقان ہے. فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا تھا, جس طرح بہن نے فرمایا نا کہ آج اللہ کے نبی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں فلاں مر رہا ہے, یہاں فلاں قتل ہو رہا ہے, یہاں فلاں کی گردن اتر رہی ہے. تو یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بنانے تھے. قرآن کریم کو بیان کرنے کا یہاں زیادہ وقت نہیں ہے. سورہ انفال کے اندر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ جنگ پروگرام کے تحت لڑی جاتی, ترتیب کے تحت لڑی جاتی, تیاری کے تحت لڑی جاتی تو کبھی بھی نہ ہوتی. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. ایک تجارتی قافلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں نکلیں. حضور نے اعلان فرمایا. اب جن کی سواریاں مدینے سے باہر تھیں انہیں موقع ہی نہ ملا, وہ آ ہی نہ سکے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سواریاں لے کر آئیں. فرمایا اتنا زیادہ وقت نہیں ہے, 8 سے 6 تلواریں نہیں ہیں, 10 ٹوٹل سواریاں نہیں ہیں, 313 بندے یہاں سے نکل رہے ہیں. کس کے لیے؟ اور میں اگر تھوڑا سا اور آگے جا کر میدان بدر کا نقشہ پیش کروں نا تو آپ کو صحابہ اکرام کا اخلاص نظر آئے گا. جب صفیں سیدھی کرنے لگے نا حضرت قبلہ, صفیں سیدھی ہونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. صفیں سیدھی کرتے 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 ایک صحابی پہ جب گئے, ان کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور پیٹ پہ ان کے قمیض بھی نہیں تھی, یہ ننگے بدن کھڑے تھے ایک دھوتی میں. تو ننگے پیٹ پہ جب قمیض لگی تو فرمایا عکاشہ آپ اس حال میں میدان بدر پہنچ گئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ جوتا ہے یا نہیں ہے, یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہے, یہ دیکھنا تھا کہ بلانے والا کون ہے, یہ دیکھنا تھا کہ یہاں لانے والا کون ہے, اشارہ کرنے والا کون ہے. اور جو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تمام مہاجرین کھڑے ہوئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یا مدعا یہ تھا کہ میں تو مدینہ والوں کے پاس رہتا ہوں, مدینہ والوں سے میری لڑائی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, تو مدینہ والے ذرا بتائیں. حضرت سعد حضور کا مزاج سمجھ گئے, کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی سواری کے اگلے دونوں پاؤں پانی میں ہوں گے تو ہماری سواری کے چاروں پاؤں پانی میں چلے جائیں. پھر اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوئے. حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں کہ آپ جا کے لڑیں, آپ کا خدا جا کے لڑے, ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, بائیں بھی لڑیں گے, آگے بھی لڑیں گے, پیچھے بھی لڑیں گے. اور اس کا عملی نقشہ کیسے ثابت ہوا؟ جب صفیں بن گئی نا جی میدان بدر میں, جب صفیں ترتیب طے پا گئیں تو عتبہ نے ایک اعلان کیا حل من مبارزن. تو عتبہ کو روک کر ابو جہل آگے بڑھا اور ابو جہل نے کہا محمد ہمارا مقابلہ تم مکہ سے آنے والوں سے, یہ جو آگے آگے صفوں میں انصار کھڑے نے پیچھے ہٹاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مسکراتے ہوئے, کیا انداز ہوگا جرنیل کی طرح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے انصار صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ پیچھے چلے جائیں, اور جو میرے ساتھ مکہ سے آئے ہیں وہ اگلی صف میں آ جائیں, سبحان اللہ, اگلی صفوں میں آ جائیں. سبحان اللہ. اب یہ مہاجرین اگلی صفوں میں آ گئے اور انصار صحابہ پچھلی صفوں میں چلے گئے. تو اسی اسنا میں دوبارہ ایک اعلان ہوا, پوری ایک دشت چھا گئی, ایک وحشت چھا گئی. ایک لوہے کے لباس میں لدا ہوا, لوہے کے لباس میں چھپا ہوا ایک شخص جرنیل کی طرح آواز لگا رہا ہے حل من مبارزن, محمد میرے مقابلے کا ہے کوئی؟ تمام صحابہ اکرام موجود ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, حضرت عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر, سب نے اشارہ کیا حضور کی طرف, دیکھا کہ حضور مجھے اشارہ کریں اور میں اس کے مقابلے میں چلا جاؤں. لیکن اس سے پہلے کون گیا مقابلے کے لیے؟ یہ بات بڑی حیران کن ہے. ایک 17 سال کا بچہ, ہمارے ہاں جو شناختی کارڈ بنتا ہے پاکستانی قانون کے مطابق 18 سال کے بچے کا بنتے ہیں نہیں, تو 17 سال کا ایک بچہ صفوں کو چیرتا ہوا دائیں بائیں نکلتے نکلتے حضور کے پاس پہنچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بہت لمبا نہیں تھا, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جتنے بڑے مجمع میں ہوتے آپ سب سے اونچے نظر آتے. تو اس بچے نے قریب جا کر اپنے پاؤں یوں اٹھائے, ایڑیوں پہ کھڑا ہوا. اس کا نام ہے حذیفہ, اور یہ آنے والا جو بندہ اعلان کرنے والا ہے اس کا نام ہے عتبہ. اب یہ حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ اعلان کرنے والا میرا والد عتبہ ہے, میں اس سے نمٹ لوں. اللہ ایمان کی جو سیرت, جو صورت میدان بدر میں پیش کی گئی, سیرت کے جو خوبصورت پہلو میدان بدر میں پیش ہوئے,
توکل علی اللہ کے جو خوبصورت پہلو میدان بدر میں بکھیرے گئے اور اللہ جل شانہ کی ذات سے لینے کا جو خوبصورت طریقہ میدان بدر میں بتایا گیا، شاید اس کی کوئی اور مثل ایسی نہیں ملتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک دعا تھی کہ جب رات کے وقت میں تمام صحابہ کرام کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے سورہ انفال میں، تو فرماتے ہیں کہ جب آپ میدان جہاد میں ہوں آپ کو اونگ آ جائے تو یہ اللہ کی مدد کی علامت ہے، سبحان اللہ، نماز میں آپ کو اونگ آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے اور دل میں وسوسہ آ رہا تھا کہ وہ تو 1000 کا لشکر ہے، ہم کیسے ان سے لڑیں گے، ان کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، وہ قسمیں کھا کر ہمارا خون بہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، رسیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو باندھ کر یہاں سے مکہ شفٹ کریں گے، وہاں لے جائیں گے ان کو اور ان کو جو ہے نا وہ آج ختم کر دیا جائے گا۔ چونکہ ابو جہل سے جب کہا نا حکیم بن حزام نے کہ اب تو تجارتی قافلہ بچ گیا تو آپ چھوڑ دیجئے اس بات کو، تو عتبہ نے بھی جا کے کہا، تو عتبہ کو تانا دیا، اچھا بیٹے کی محبت میں تم بزدل ہو گئے؟ تو عتبہ نے کہا پھر یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ بزدل کون ہے۔ پھر اس بندے کو جس کا نخلا کے مقام پہ بھائی کو مارا گیا تھا، تو اس بندے کو ابو جہل نے بھڑکایا، اب اس بندے نے یکدمی اپنے کپڑے پھاڑے اور اس نے کہا ہم انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو یہ قافلہ بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ابو جہل کے کہنے پر مجبور ہوا اور وہ سارے لوگ آ گئے۔ جب یہ لوگ آ گئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے خیمے میں حضرت کے ساتھ تھے ہم لوگ 2-4 سال پہلے، وہاں رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو میدان بدر میں پورا دن گزارا۔ فہیم بھائی میں اس پتھر پر جا کر کڑکتی دھوپ میں 2-4 گھنٹے تک بیٹھا رہا، یقین کیجئے دھوپ کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پوری رات کا سجدہ جس میں فرمایا سعد آج میری جذباتی کیا کیفیت ہوگی حضور کی، فرمایا سعد آج میں اللہ سے اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کلام کرنا چاہتا ہوں، اس طرح مانگنا چاہتا ہوں کہ میرے خیمے کے اندر ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہ آئے۔ تو آدھی رات کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اگرچہ عرب والوں نے اس پہ اب 4 دیواری کر دی پورے قبرستان کی، اگر دیکھنے کا موقع ملے تو وہ اس پتھر کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر خیمہ لگایا گیا، پتھر کے اوپر ایک کپڑا بچھایا گیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اس منظر کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں تہجد کے وقت جب وہاں اس خیمے میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کے سامنے آہوزاری کر کر کے پگڑی سر سے گر چکی ہے، زلفیں اس پتھر پر بکھر چکی ہیں، آنسوؤں سے بڑے دور تک وہ پتھر اور کپڑا تر ہو چکا ہے، اور میں نے کان قریب کیا تو اللہ کے نبی ایک ہی بات فرما رہے ہیں، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا توبۃ فی الارض، میں اس کا تخیل میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا یا اللہ یہ جو میں لے کر آئیں یہ میری 13 سال کی محنت ہے، یا اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، یا اللہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے، یا اللہ اگر یہ کل میدان بدر میں یہ کٹ گئی تو قیامت تک تیرے سامنے بھی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، یا اللہ اس میں میرا علی ہے، یا اللہ اس میں میرے چچا زاد بھائی ہیں، یا اللہ اس میں میرا ابو بکر ہے، عمر ہے۔ تو فجر کے وقت سیدنا صدیق اکبر نے آ کر جب آپ کے کندھے کو ہلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھنے کے بعد آپ کے چہرے فوراً مسکراہٹ آئی، تو آپ نے اپنی کالی کملی یا چادر اٹھا کر سر پہ ڈال دی۔ تو وہی وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیان اشارہ کر رہی تھی کہ حضور جانتے ہیں، اللہ اکبر، تو حضور کو بتا دیا گیا اسی وقت کہ یہ فلاں 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 یہ جگہ ہیں جہاں پر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اسی وقت تمام صحابہ کرام جب اٹھے تو ایسے تر و تازہ تھے جیسے یہ آئے ہی لڑنے کے لیے ہوں، آئے ہی لڑنے کے لیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسی مدد فرمائی۔ آپ یہ دیکھیے کہ شیطان سراقہ سردار کی شکل میں مکہ سے آیا اور اس نے کہا کہ میں پورا تعاون کروں گا تمہارے ساتھ، پورا بھڑکایا ابو جہل کو، اور جب میدان بدر میں صفیں بند گئی نا جی، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انفال میں لکھا ہے کہ جب صفیں بند گئیں تو ابو جہل کے ہاتھ میں سراقہ کا ہاتھ تھا۔ اب یہ سراقہ تو تھا نہیں، یہ تو شیطان تھا، سراقہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگا۔ اس نے کہا سراقہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو شیطان بھاگا۔ شیطان کو نظر آیا کہ آج تلواریں بلال، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ہاتھ میں نہیں، آج جبرائیل و میکائیل کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہی واقعہ پھر جب مدینہ پہنچے نا تو آپس میں صحابہ کرام تذکرے کرنے لگے کہ فلاں میری تلوار سے یوں گرا، فلاں میری تلوار سے یوں گرا، تو حضور مسکرا دیے، مسکرا کے فرمایا جس کو آپ نے مارا نا، مارا تو آپ نے تھا لیکن وہ اصل میں تلوار جس کی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام تھی، ان کی تلوار سے وہ مارے گئے۔ وہ جس طرح فرمایا نا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کوشش آپ نے کی، چھڑیاں آپ لے کر آ گئے، اللہ مدد کے لیے آ گئے۔ اور اللہ کی مدد کیسے تھی؟ پہلے ان سے کہا گیا کہ وہ 1000 بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 1000 فرشتے بھیجوں گا،
ایک جگہ فرمایا منزلین نازل کروں گا، ایک جگہ فرمایا ایک جگہ 3000، پھر ایک جگہ 5000، ایک جگہ 5000، ایک جگہ فرمایا مردفین لگاتار آنے والے، یعنی ان کی کمک کے لیے پیچھے سے کوئی آئے گا مکہ کے لیے تو میں ادھر سے فرشتے بھیج دوں گا 5000، ایک جگہ فرمایا میں 3000 بھیج دوں گا مسومین۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک جگہ یہاں تک فرمایا کہ اگر گزارا نہیں ہوتا تو تمہارا رب خود تمہاری مدد پہ اتر۔ بے شک اللہ بے شک اکبر، بے شک بے شک۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ ایک فرشتہ وہ کافی تھا کہ وہ سارے کفار کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ہر چیز میں ایک مشیت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، تو جو انسان کے اندر جتنا طاقت جتنی قوت ہوتی ہے اسی حساب سے فرشتوں کی صف بندی ہوئی، اسی حساب سے فرشتے بھیجے گئے۔ تو پھر عمران بھائی وہ کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پہ بھروسہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادی سی کملی والے پر۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات پہ یہ پورا 313 کا قافلہ اور اس پہ فرشتوں کی آمد، جوق در جوق آمد، اور پھر ماشاءاللہ کیا زبردست فتح جو آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ بے شک۔ میں بدر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بھول نہ جاؤں، علماء نے لکھا ہے کہ اسماء البدریین جس گھر میں ہوتے ہیں اللہ کی وہاں رحمت مستقل اترتی ماشاءاللہ۔ اور اسماء البدریین ہمارے اساتذہ میں سبقاً پڑھایا کرتے تھے ایک ایک صحابی کا نام لے کر، تو میں یہ پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ ہمارے جو پیر و مرشد تھے وہ مستقل اس کو چھپوا کر تقسیم کروایا کرتے تھے، اب بھی الحمدللہ میرے گھر میں وہ موجود ہے فریم کیا ہوا۔ تو یہ بدریین کا یہ مقام ہے۔ اچھا یہاں عمران بھائی قطع کلامی کی معافی، یہاں وہ جو 305 اور پھر جو 8 رہ گئے تھے ان کا تذکرہ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ بدریین کا یہ مقام ہے فہیم بھائی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، کہ آج کے بعد کوئی بھی تم سے ایسی خطا ہو جائے جو عام روٹین میں مسلمانوں سے ہو تو ان کی پکڑ ہوگی، لیکن بدریین کو یہ نسبت حاصل ہوئی کہ فرمایا کچھ بھی کر لیں، حالانکہ وہ محفوظ تھے، جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کو اللہ نے محفوظ فرما دیا، لیکن ان کے لیے محفوظ کے ساتھ اوپر والی ایک اور ڈگری بھی آ گئی، اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، کہ تم سے کوئی بھی خطا ہو جائے لیکن اللہ نے تمہاری ساری آنے والی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیا۔ بدری صاحب کی نسبت حاصل ہوئی۔ اچھا اس میں یوم الفرقان کا جو لفظ ہے، بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کا جو کہا گیا کہ فرق کرنے والا بین الحق والباطل، قرآن پاک کی بعض آیات نے قرآن پاک کی تشریح کی ہے، تو بدر کے موقع پہ یہ لکھا ہوا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، آج کے بعد جو زندہ رہے گا وہ بھی کسی دلیل اور بنیاد پر زندہ رہے گا، جو مرے گا لِيَهْلِكَ جو ہلاک ہوگا وہ بھی کسی دلیل اور بنیاد پہ ہلاک ہوگا۔ کیا بات، اسی کی تشریح قرآن نے کی ہے کہ کس بنیاد پہ آج کے بعد زندہ رہے گا کوئی اور کس بنیاد پہ مرے گا کوئی۔ تو سورۃ الرعد کے اندر 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ، جو میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا وہ دنیا میں باقی رہنے کا حقدار ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا فرق کرنے والے دن، جو میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا وہ باقی رہے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو میری انسان، مسلمان کا لفظ نہیں، جو میرے بندوں کو تکلیف پہنچائے گا وہ یوں میں اس کو اٹھا کے اور بہا کے بھیج دوں گا جیسے سیلاب آتا ہے اور تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا جذبہ ماشاءاللہ مفتی ابو محمد صاحب نے تفصیل سے ساری بات فرما دی۔ اس کے علاوہ جو کچھ گزارشات ہیں وہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک رات رو رہے ہیں کہ اے اللہ میرے جو 15 سال جو میں نے محنت کی، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 2 سال تقریباً یہاں ہونے والے ہو گئے ہیں، تو یہ ساری جمع پونجی لے کر آیا ہوں، اور 15 سال کی تکلیفیں اتنی دیں انہوں نے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا لَمْ يُوذَ بِهِ أَحَدٌ، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ وہ جو میری بہن بڑے اچھے انداز میں وہ اوجڑی والا واقعہ بڑے دکھ کے ساتھ اس کو پیش کر رہی تھی، الفاظ بڑے اچھے تھے، لیکن واقعہ ایسا کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بالکل وہ سارے واقعات، حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم کو، اور گریبان پکڑ کر اتنا زور سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آنکھیں مبارک باہر آنے کو ہو رہی ہیں۔ وہ سارے مصائب، مشقتیں، مصیبتیں، اس کے بعد 15 سال کے بعد دشمن ہاتھ میں آ رہا ہے،
پہلی رات رو رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، دوسری رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں سکے، ساری رات چکر لگاتے رہے، پریشانی کا عالم۔ پوچھے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو فرمایا ان کے ہاتھوں کو جو باندھا ہوا ہے مجھے یہ تکلیف سونے نہیں دے رہی۔ اللہ رحمت للعالمین۔ یہ جہاں واقعی اللہ نے جو رحمت للعالمین، جہاں ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں، جہاں عقل ختم ہوتی، اسلام کے سب سے بڑے دائی مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ پہلے بھیجا گیا، یہ سارا ماحول آ کے حضرت مصعب بن عمیر نے بنایا۔ ان کے بھائی وہ بھی قیدیوں میں پکڑے گئے، ان سے بعد میں پوچھا کہ مسلمان ہو گئے، بعد میں پوچھے کیا مسلمان کیوں ہوئے؟ تو اتنے سخت تھے کفر کی طرف کہ کچھ بھی ہو جائے میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے جب مسلمان ہو گئے تو پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ کہا مجھے مسلمانوں کے اخلاق نے متاثر کیا ورنہ میں کبھی مسلمان نہ ہوں۔ کہا کیا اخلاق تھے؟ کہا جس صحابی کے پاس میں قید تھا وہ خود سوکھی روٹی، خشک روٹی اور پانی کے ساتھ گزارا کر رہے تھے، مجھے تازہ کھانا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا۔ تو یہ اخلاقیات دیکھیں، ایک ہے بدر کا تذکرہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے نام لینا بھی قبولیت دعا کا سبب، گھر میں رکھنا بھی رحمت و برکتوں کا ذریعہ، لیکن ہم نے اس سے اگلے درجے میں جانا۔ وہ کیا ہے کہ جیسے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، اللہ کی قسم ہم اپنوں کے ساتھ وہ شروع کر دیں تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ بدر سے ہمیں مختلف اسباق ملتے ہیں، مختلف چیزیں ملتی ہیں، اس میں سے ایک پہلا اور سب سے اہم سبق جو ملتا ہے وہ معاف کرنے کا، وہ درگزر کرنے کا، وہ شفقت کرنے کا، وہ پیار دینے کا، وہ اپنائیت دینے کا۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جیسے یہاں پر مختلف مکاتب فکر کے علماء بڑے پیار سے بیٹھتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پیغام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری کمیاں دور فرما کے جنت میں بھی ہم سب کو ایسے اکٹھا فرمائے، آمین۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا علامہ صاحب ہم آپس میں 4 بندوں کو جوڑ نہیں پا رہے، ہم امت کو خاک جوڑیں گے؟ اب یہ 4، اور پھر میں نے کہا اس کو بھی چھوڑیں، آج میاں بیوی آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اخلاقیات کی باتیں ہم سے جتنی مرضی کروا لیں، آج میاں بیوی علامہ صاحب میاں بیوی آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آپس میں جس کو اللہ نے قرآن میں ایک دوسرے کو لباس کہا ہے کہ لباس جدا نہیں ہو سکتا، لباس عزت کا ذریعہ ہے، سب سے قریب ہے، وہ نہیں جڑ پا رہے، امت کو کیا جوڑیں گے؟ تو بدر کا تاریخ اور مطالعہ کر کے بہن ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم نے آپس میں جوڑنا ہے، غیروں کو بھی جوڑنا ہے۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ آغا بھائی، علامہ صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں کیونکہ بہت سارے سوالات جمع ہوئے ہوئے ہیں آج کے، تو میں چاہوں گا کہ ان کا بھی جو ہے وہ جواب لے لیا جائے۔ آغا بھائی عارف صاحب ہیں، سکینہ والدہ کا نام بتاتے ہیں، تعلق لاہور سے ہے، فرما رہے ہیں کہ بے روزگار ہوں، پرائز بانڈ لگ جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پرائز بانڈ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل آپ کا پرائز بانڈ لگے گا کیونکہ یہ مہینہ ہی پرائز بانڈ لگنے کا ہے، لیکن وہ والا نہیں، یہ والا لگے گا۔ یہ اس سے بڑا پرائز بانڈ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ کو رمضان شریف مل گیا نا، رمضان المبارک کی ساعتیں آپ کو میسر آ گئیں، آپ کا پرائز بانڈ لگ گیا کہ جہاں آپ نفل کا ثواب فرض میں لیں گے اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرض میں لیں گے، تو الحمدللہ یہ پرائز بانڈ آپ کا آلریڈی لگ چکا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ مغفرتیں جو ہیں وہ لٹائی جا رہی ہیں۔ رات بھر جو ہے وہ آسمانوں سے ندائیں آ رہی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مرادوں کو پورا کیا جائے، اور اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں بعد 5 دن کے بعد ہم آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے، وہاں پر انشاءاللہ سورہ قدر اور جو شب قدر کو ڈھونڈیں گے انشاءاللہ سورہ قدر پڑھ کے، تو وہاں پہ بھی ہمیں پرائز بانڈ لگیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں میرے بھائی، اور اس سے بڑا پرائز بانڈ کچھ نہیں ہے۔ وہ دنیاوی پرائز بانڈ کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا شروع کر دیجئے۔ دیکھیں اگر آپ گھر سے نکل کے صحیح و سلامت گھر پہ واپس آ گئے نا، یہی بڑا پرائز بانڈ ہے۔ آپ نے اگر کسی دن کوئی چیز نہیں کھوئی تو اس سے بڑا کوئی پرائز بانڈ نہیں ہے۔ تو یا مسبب الاسباب 1100 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور ایک وظیفہ علامہ صاحب آپ کی اجازت سے کہ آپ اپنے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سیدھے قدم داخل ہوں، داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد بلند آواز سے سب کو سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ روزی گھر کے دروازے توڑ کے گھر میں داخل ہوتی ہے، تو ہمیں ایسے مدنی پرائز بانڈز کی طرف جانا چاہیے۔ بڑا خوبصورت یہ دنیاوی پرائز بانڈ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے 50 سال 60 سال 70 سال میں،
یہ جو پیارے پیارے مکی اور مدنی پرائز بانڈ ہے نا یہ ہمیں وہاں تک ساتھ رہیں گے, تک ساتھ دیں گے. بالکل ایسا ہی چلے گا. ایک اور سوال جی ایک اور سوال آپ کے پاس ہے؟ ہاں میرے پاس بھی ہے لیکن ہمارے پاس بہت سارے جی. ابراہیم صاحب کا سوال ہے, کراچی سے تعلق ہے, عارفہ والدہ کا نام ہے, رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں, کورٹ میں چل رہے ہیں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مقدمہ جیت جائیں. میں آپ کی اجازت ہوتے جی بالکل. آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, بڑا دل رکھیے, معاف کر دیجئے, جیت جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی آپ وظیفہ لیں. کل کی ہماری ٹرانسمیشن اگر آپ دیکھ لیں گزرے ہوئے دن کی, تو اس سے بڑا میرا خیال ہے حسن اخلاق کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور کل تو شاید ایک بات رہ بھی گئی, آپ میری بات کو سیکنڈ کریں, کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ کا حسن اخلاق اتنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ تنہا رہ جاتے. وہ فرمائی وہ کیا تھا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کیا میرے محبوب علیہ السلام کہ ہم نے آپ کو وہ پیار والے دیے ہیں کہ کائنات میں نہ اس سے پہلے آئے ہیں نہ بعد میں آئیں گے, لیکن اس کے باوجود یہ اصل میں قرآن پاک کی بعض آیات قبلہ ایسی ہیں کہ مخاطب حضور کو کیا جا رہا ہے, سمجھایا مجھے آپ کو جا رہا ہے. بالکل بے شک. تو حضور کے اخلاق تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے, سوچنا بھی اللہ ہی فرماتا ہے کہ اخلاق کے بلند ترین درجے پر آپ کو فائز کر دیا ہے, لیکن یہ وہ ہماری تعلیمات کے لیے. جی کہ اگر آپ کی زبان میں شدت آ جائے یا دل میں ان کے لیے بوجھ ہو تو صحابہ جیسے پیار کرنے والے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ بدر کے موقع پہ عجیب واقعات ہیں, اللہ کی قسم اس پہ تو زندگیاں لگ جائیں تو یہ واقعات ختم نہ ہو, اور اس کی برکات. فرمایا کہ صفے بننے کے باوجود فرمایا کہ یہ پانی وہم بدأوہم اول مرہ, ہم نے پھر بھی ابتدا نہیں کرنی, ابتدا وہ کریں گے. اس کے بعد پانی اس طرف تھا, فرمایا دشمن پانی لینے کے لیے, روکنا کسی نے نہیں ہے. برسات ہو گئی, وہاں کیچڑ ہو گیا, یہاں پانی مل گیا. کل کی ہماری جو ٹرانسمیشن گزری ہے وہ ماشاءاللہ حسن اخلاق پہ تھی, تو کوشش کیجئے کہ اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کر کے ٹیبل ٹاک پہ لے آئیے. دو ممالک کی جنگ ہو, دو دشمنوں کی جنگ ہو, فیصلہ آخر میں ٹیبل ٹاک پر ہوتا ہے. لیکن لوگ مقدمے کی طرف, کورٹ کچہری کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب ان معاملات سے جب وہ نہیں نمٹا سکتے اپنے گھریلو معاملات کو, تو پھر وہ کورٹ کچہری کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے مسائل حل فرمائے جو اس وقت بیجا مقدموں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. سورہ فتح اگر آپ عشاء کے نماز کے بعد ایک مرتبہ اور سورہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں, پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور باوضو رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ دیکھا ہے اس وظیفے کی برکت سے, قرآن پاک کی ان صورتوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو فتح نصیب ہوگی. نہیں تو آپ کے حق میں وہ ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا, اور دعا مانگنی بھی وہی چاہیے. پروردگار سے ضد لگانے کے بجائے اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے کہ یا رب العالمین جو میرے حق میں, میری اولاد کے حق میں, میری فیملی کے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے. تو یقین کیجئے گا وقتی طور پہ شاید آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا, لیکن اس کے جو نتائج ہیں آپ کو بڑے آگے جا کے دور رس نتائج آپ کو ملتے ہیں. جزاک اللہ. آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جب جنگ بدر کا تذکرہ آتا ہے ہر سال 17 رمضان کو ہم اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹی وی پر مختلف پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں, تمام علماء کرام اس پر بیٹھ کر روشنی ڈال رہے ہوتے ہیں, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہماری تو تاریخ بھری پڑی, اور پھر جب جنگ بدر کی, غزوہ بدر کی بات کی جائے تو اس کے بعد تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. سب کچھ ایک ایک چیز اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ اس کی, ہم جو کوانٹٹی کی بار بار بات کر رہے ہیں, ہم اس کی کوانٹٹی دیکھیں, 2 گھوڑے ہیں, 70 اونٹ ہیں, 8 شمشیریں ہیں, 6 زریں ہیں, 313 افراد ہیں ساتھ میں. پھر اس کے بعد یہ کوانٹٹی ہے, اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور پھر وہاں پر اخلاق, حسن اخلاق, اور پھر وہ تمام کچھ جو ہمیں جنگ بدر میں 3 دن مسلسل دکھائی دیتا ہے, لیکن اپنی زندگی میں ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا, یا پھر وہ میسج اس طرح سے ہم کنوے نہیں کر پاتے. کیا سبق کیا دیتا ہے یہ جنگ بدر کا میدان ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور علماء اکرام نے بھی بڑی خوبصورت روشنی ڈالی اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جنگ بدر کے. جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اسی طرح سے جنگ بدر کے پس منظر اور پھر اس کی کامیابی کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو ضرور بیان کرنا چاہیے, اور آج کی نسل کو سمجھانا چاہیے کہ اسلام کس طرح سے ہم تک پہنچا ہے. چونکہ آپ ذرا اس پس منظر کو دیکھیں نا کہ جنگ بدر میں جو لوگ آئے رسول کریم کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کے نمائندے ہیں.
یہ جو 313 ہیں روئے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ کر سربسجود ہونے والے صرف یہی ہیں. باقی سارے انسان کسی اور کو پوجتے ہیں, کسی اور خدا کو. ایسی صورت میں یعنی توحید اور شرک کا مقابلہ ہے, اور وہ معرکہ توحید اور شرک کا معرکہ ہے. ایک ایسے معرکے میں یہ 313 افراد ہیں. ان 313 افراد کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان میں کچھ سابقہ غلام ہیں, کچھ غریب ہیں جیسے ابھی بعض صحابہ کرام کے حوالے سے فرمایا گیا, اور کچھ اہل البیت کے لوگ ہیں, اور کچھ بعض قبائل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دوران میں اسلام قبول کر لیا. اور ٹوٹل تعداد اس جو میدان میں آئی ہوئی ہے, اگرچہ مسلمانوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی, لیکن جو لوگ میدان میں آئے وہ اس وقت 313 تھے. اب اگر ماضی دیکھیں تو قریش مکہ کے, مشرکین مکہ کے تمام تر ظلم اور ستم کو سہنے کے بعد وہ یہاں پر پہنچے ہیں. نفسیاتی طور پر پسی ہوئی قوم ہے, مادی لحاظ سے محروم قوم ہے, مالی لحاظ سے غریب قوم ہے, دفاعی لحاظ سے اسلحے سے محروم قوم ہے. یعنی آپ کوئی بھی دنیاوی معیارات کے تحت اگر جانچنا چاہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کی فتح کی امید رکھی جائے. تو پھر وہ کون سا سرمایہ ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے کامیابی عطا کی؟ البتہ یہاں پر بریکٹس میں یہ عرض کروں, اس طرح کے معرکوں میں بھی اللہ اسباب اور وسائل ہی فراہم کرتا ہے, چونکہ دنیا, یہ جو دنیا ہے یہ اسباب اور وسائل کی دنیا ہے. یہاں پر معجزے صرف اور صرف دوسروں کو یقین دلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی قدرت ہے جس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے, ورنہ جو مادی انسانوں کی زندگی ہے وہاں پر اسباب و عوامل ہے. اب اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 ہستیوں کو وہ کامیابی عطا کی جو آج 1500 سال گزرنے کے باوجود ہر انسان جب سنتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت اور سرور میں ایک ایسی چینجنگ آتی ہے, اس کے خون میں جوش آتا ہے, اور وہ اپنی ایک الگ فیلنگ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کا جواب خود قرآن کریم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب کوئی فرد ہو یا قوم ہو, جب اللہ پر ایمان لے آئے, الذین قالوا ربنا اللہ, کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور ہمیں صرف اسی پر اعتماد ہے, اسی پر یقین ہے, تو اس کے نتیجے میں مشکلات آئیں گی. جو مشکلات آئیں گی چونکہ انہی مشکلات کے حوالے سے اگلی آیت ہے, اگلا حصہ ہے. ثم استقاموا, ان مشکلات کے مقابلے میں پسپائی اگر اختیار کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان انتہائی کمزور ہے. لیکن اگر ان مشکلات کے مقابلے میں جو ربنا اللہ کہنے کے نتیجے میں فرد اور قوم کے پاس وہ مشکلات آتی ہیں, ان کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا جائے. استقامت اب کیا ہے؟ فی القول بھی ہے, فی العمل بھی ہے, فی العقیدہ بھی ہے. یعنی اللہ کو اپنے سامنے حاضر اور ناظر سمجھے. اس وقت میں اور آپ اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں نا, یا نہیں سمجھتے؟ ہمارا عقیدہ ہے نا, لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. بالکل نہیں ہے ایسے. ٹھیک ہے, یعنی میں اپنے والد کو اگر اپنے سامنے حاضر سمجھوں تو اب میرا بیہیویئر تبدیل ہو جائے. میرے والد کا اللہ سے کوئی مقابلہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کیمرے کی آنکھ چھوٹا بچہ دیکھ رہا تو ہم گھبرا جاتے ہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. تو لہٰذا قرآن نے کہا الذین قالوا ربنا اللہ, جو لوگ ربنا اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, اس کے بعد جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کے مقابلے میں وہ استقامت دکھاتے ہیں. استقامت کا کیا مطلب ہے؟ ہر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر میدان میں اور ہر مشکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی, ان کے پاؤں ہلتے نہیں ہیں, وہ پھر ڈرتے نہیں ہیں, وہ پیچھے قدم ہٹاتے نہیں ہیں, جہاں پر ہیں وہاں پر کوہ اور پہاڑ کی طرح سے ثابت اور استوار رہتے ہیں. جب ایسا ہوتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت دکھاتے ہیں, تو تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان کی مدد کے لیے ملائکہ کو بھیجتا ہے. سورہ ہود میں 2 دفعہ یہ آیت اتری ہے, فاستقم کما امرت, 2 دفعہ سورہ ہود میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے, مختلف علماء نے نقل کی ہے کہ رسول کریم جب سورہ ہود پڑھتے تھے فرماتے تھے
शय्यबतनी सूरत हूद, अल्लाह अकबर, सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। पूछते क्यों? फरमाते कि इसमें 2 दफ़ा इस्तकामत का हुक्म आया है। अल्लाह अकबर। इस्तकामत आसान काम नहीं है, और यही इस्तकामत है जिसकी वजह से कौमें उस उरूज तक पहुंचती हैं, और यही इस्तकामत है जिसके न होने की वजह से उस उरूज से जवाल की तरफ जाती हैं। वही लोग वही होंगे, बड़ी गहरी और बड़ी खूबसूरत अल्लामा साहब, लोग वही होंगे, ये ज़हन में रखें। लोगों में तब्दीली नहीं है, उनके अंदर की कैफियत में तब्दीली है। एक ही फर्द है, अगर कहीं पर इस्तकामत दिखाएगा तो अल्लाह उसका हाथ थामेगा और उसको वहां पहुंचाएगा जहां का वो सोच भी नहीं सकता। इस्तकामत छोड़ देगा तो वही फर्द होगा, नाम भी उसका वही होगा, नस्ल भी वही होगी, और उसकी फ़िक्र और सोच भी वही होगी। इस्तकामत छोड़ने की वजह से वो उस मेराज से नीचे गिरेगा। अब इस्लाम में जंगें कितनी हैं? 86 जंगें हैं तकरीबन 86 जंगें। तकरीबन उनमें इब्तदाई जो जंग है वो बदर है। बिल्कुल। बदर में सिर्फ 313 है ना, सिर्फ 313 ने अपने 3 बराबर बड़ी फौज और बड़े लश्कर पर फतह पाई है, जबकि उनके पास जो असलहा मौजूद है मुशरिकीन मक्का के पास, उसकी भी तारीख देख लें। जो मुसलमानों के पास असलहा मौजूद था, अभी हमारी बहन ने उसकी लिस्ट बयान कर दी। मुकाबला कोई नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। और फिर साबिका अगर देखा जाए, यानी माजी में कोई ऐसा कारनामा भी मुसलमानों के खाते में और उनकी तारीख में नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो कहें भाई हमने फलान जगह इनको बड़ी शिकस्त दी थी, अब कौन सी ऐसी बड़ी बात है। बिल्कुल। यानी बिल्कुल इब्तदाई मरहला है, और उस इब्तदाई मरहले में उसी इस्तकामत और ईमान बिल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें कामयाबी दी, और अल्लाह ने मुसलसल हर लम्हे में उनकी मदद फरमाई। और यही जज्बा जब अल्लामा साहब आगे बढ़ा है, तो यमामा के मौके पर भी जब 40,000 मुसलमान तो 2 लाख सामने से मैं मुकाबला करना चाह रहा हूँ। जो असल में मैंने आयत बयान की ना, उस आयत के पस मंजर में मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये ईमान है जो इंसान को उस मेराज तक, और ईमान में कमज़ोरी है जो इंसान को उस मेराज से नीचे गिराने का बायस बनती है। मैं इसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, चूँकि तारीख नहीं बयान करना चाह रहा। अब आप ये देखें कि इसी जंग के फ़ौरन बाद दूसरी जंग ओहद है। जंग ओहद में मुसलमानों का लश्कर बदर की निस्बत कई गुना बड़ा है, और कुफ़ार और मुशरिकीन पर एक हैबत तारी है कि भाई जंग बदर में कलील तादाद के उन्होंने हमें इतनी बड़ी शिकस्त दिया है, अब तो इतने, अब तो वो इतने बड़े हैं और उनके पास इतनी ताकत है, और हमने एक बहुत बड़ी शिकस्त खाई है। क्योंकि उस दौर में 70 अफराद का आधे दिन की जंग में कत्ल होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। आप जरा तसव्वुर करें ना, उस माहौल में 70 बड़े बड़े लश्करियों का, बड़े बड़े सरदारों का, उनमें छोटे छोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में अर्ज करूँ, अमीरुल मोमिनीन छोटे थे, क्योंकि नहजुल बलागा में आपने बयान फरमाया कि मैं रसूल पाक के साथ उसी तरह से रहा जिस तरह से ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के साथ रहता है, जहाँ वो वहाँ में। फरमाते हैं एक दिन मैं रसूल पाक के साथ जा रहा था कि अबू जहल सामने आया और कहा कि ए मोहम्मद, चूँकि वो इसी तरह से पुकारते थे, हम मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जिससे साबित हो जाए कि आप अल्लाह के नबी हैं। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहते हो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो मैं बताता हूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अबू जहल ने कहा ये जो सामने दरख्त है, इस दरख्त से कहें कि ये अपनी जगह से उखड़ जाए। आपने उसके चेहरे की तरफ देखा और फरमाया कि जो कुछ तुम चाहोगे वो सारा मैं कर दूंगा, लेकिन ये जान लो, ये अबू जहल की बात है, कि तुम फिर भी ईमान नहीं लाओगे, और मैं अभी से देख रहा हूँ कि तुम बदर के किस कुएं के किनारे मारे जाओगे। ये अमीरुल मोमिनीन नशुल बलागा में फरमाते हैं, जो शुरू में हमारी बहन ने जी समुद्र को कूजे में बंद किया। अब फरमाते हैं कि अबू जहल ने जब कहा कि इस दरख्त से कहिए दरख्त अपनी जगह से उखड़ा, फरमाया कि उससे कहिए कि वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए। दरख्त 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। कहा कि आप इस दरख्त के आधे हिस्से से कहिए कि आपके पास आए, आधा हिस्सा आ गया। फिर कहा दूसरे आधे से कहिए वो भी आए, दूसरा हिस्सा आया। फिर कहा कि इन दोनों से कहिए पहले की तरह से जुड़ जाएं, ये दोनों पहले की तरह से जुड़ गए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब दोनों हिस्से जुड़ गए तो दरख्त की शाखों ने नबी करीम को अपनी आगोश में इस तरह से लिया जिस तरह से एक मेहरबान और रहमदिल माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेती है। और उसके बाद अबू जहल ने कहा कि अब इस दरख्त से कहिए कि ये वापस जाए और उसी जगह पेवस्त हो जाए ज़मीन में जहाँ से ये उखड़ा। दरख्त के साथ ऐसा ही हुआ। उसके बाद अबू जहल ने कहा मोहम्मद बहुत बड़ा जादूगर है,
اب آپ دیکھیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے وہ ان تمام تر معجزات کے باوجود وہیں پر کھڑے رہتے ہیں جہاں پر وہ پہلے دن تھے. اور حضور ختم اللہ علیہ نے فرما قلوبہم دیا وعلی کہ میں سمعہم کر دوں وعلی. گا، لیکن تم مانو گے نہیں، ایمان نہیں لاؤ. جی اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایمان کی کیفیت ہے نا، یہ ایمان کی کیفیت فرد میں بھی اور معاشرے میں بھی استقامت پیدا کرتی ہے. اگر وہ استقامت آج آ جائے تو مسلمان کامیاب ہیں، اگر تب نہ ہوتی تو مسلمان ناکام ہوتے. یعنی استقامت جو اللہ کی راہ میں ہے، اللہ پر ایمان کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جنگ احد میں یہاں پر 70 مشرکین مارے گئے اور 70 تقریباً گرفتار بھی ہوئے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو واقعی تاریخی ایسی فتح نصیب ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اتنی قلیل تعداد کے ساتھ. قرآن کہتا ہے نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ جب اجازت دیتا ہے، اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو ایک واقعہ نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، کتنے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جن کو اللہ نے کامیابی دی اور بڑے بڑے گروہوں پر فتح عطا کیا. اس کی سب سے بڑی مثال جنگ بدر ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب استقامت کی راہ چھوڑ دیں تو احد میں ایسے ہی ہوا. احد میں پھر اس کے برعکس 70 مسلمان شہید ہوئے. 70 مسلمان. وہ بدترین شکست تھی. کیوں شکست تھی؟ وہاں پر جو ایمان کا لیول تھا، یہاں پر بدر میں مسلمانوں کے دلوں میں ذرا سستی آ گئی. یہ احساس کہ بھئی ہم نے وہاں پر اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے تو اب تو ہم بڑے طاقتور ہیں. یعنی کل جو حضرت مریم کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا اسی کو ذرا تناظر میں رکھیں نا اپنے ذہن میں کہ جب آپ کے دل میں تھوڑا سا خدا کی طرف توجہ کی نسبت اپنی طرف توجہ بڑھ جائے نا تو اللہ پھر بتا دیتا ہے کہ بھئی میں ہوں سب تھوڑا سا کچھ. ذہن مال غنیمت کی طرف آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں سے نہیں اترنا ہے، وہ ہوا. میں ہوں سب کچھ، بالکل. تم نہیں ہو. کلام الہی بھی آیا، اس کے اوپر بے شمار آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور اس میں اس بارے میں بتا دیا گیا. اچھا ناظرین، ساتھ ساتھ آج کیونکہ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی نسبت جو ہے وہ بدر کے ساتھ ساتھ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں. 56 سال کے بعد 2 ہجری بالکل کو بدر کا واقعہ ہوتا ہے اور پھر 56 سال کے بعد ایک اور غم کا دن ہمارے لیے 17 رمضان کی نسبت غم کا دن اس لیے اسے کہا جاتا ہے ناظرین. اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہم نے اپنی ایک اور ماں سے ہم الگ ہو گئے تھے، رخصت ہو گئی تھی. بے شک جی. تو آج ان کے دن کی بھی جو ہے وہ نسبت ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں افطار میں بھی جو ہے وہ اسی پر بات کرنی ہے کیونکہ ام المومنین کی جب بات کی جاتی ہے تو ام المومنین کی بات ایک نشست میں تو تمام کیا ہوگی، ایک دن میں کیا تمام ہوگی، ایک زندگیاں لگ جائیں گی. بہت خوبصورت بات آپ نے کر دی ہے، زندگیاں لگ جائیں گی. ان کے باتیں، ان کے احکامات، ان کے کرامات بتاتے، ان کے فضائل بتاتے. پر اس وقت اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اسد بھائی آپ سے گزارش ہے، آئیے. آج کی نسبت ایسی ہے کہ جو دنیا ختم ہو جائے گی یہ نسبت ختم نہیں ہونے والی. عمران بھائی، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بھی جب آغا بھائی سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا تو اماں عائشہ کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں ہم کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن یہ کوششیں کیسے کامیاب ہوں گی؟ اس کے لیے کیا جذبہ چاہیے ہوگا، کیا جذبہ ایمانی ہونا چاہیے ہمارا کہ ہماری یہ کوششیں، یہ نذرانے قبول ہو جائیں؟ اللہ فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہزاروں ایسی جانیں عطا فرما اور ایک ایک کر کے قربان کر دے. اللہ آمین یا رب العالمین. یہ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ ایک وقت ایک دفعہ بادشاہ نے پکڑ لیا، لمبا واقعہ المختصر، تو چہرے پہ مسکراہٹ. کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ تمہیں تو پانی میں ڈالا جا رہا ہے، ابلتا ہوا پانی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس میں جسم سارا پھٹ جائے گا. تو مسکراتے فرمان لگے مجھے دکھ اس بات کا ہے. آنکھوں میں آنسو مسکرائے نہیں، آنسو آ گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا ڈر گئے ہو؟ کہا ڈرا نہیں، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کاش میرے بدن کے جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ قربان کر دوں. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا. میں امی جان عائشہ کی بات شروع کرنے سے پہلے 2 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. تمہارے بڑے پیارے محترم دوست، ان کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، چونکہ بڑا ہی مبارک یہ وقت ہے تو دعا فرمائیے گا. ڈاکٹر سمیر ممتاز صاحب کا انتقال ہو گیا اچانک، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. اور ڈائریکٹر تھے آئی بی کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور دوسرا، آج مرزا اشتیاق بیگ صاحب جو تشریف لائے اور بچوں کے بارے میں وہ جو جذبہ رکھتے ہیں، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ
تمام امت کے افراد کو یہ جذبات عطا فرمائے کہ ہم بچوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کریں. ہماری امی جان امی عائشہ پہ میرے آپ کے ماں باپ قربان, انہوں نے تو پوری امت کے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. میری امی جان کائنات کی سب سے امیر ترین عورت ہے, سبحان اللہ, دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قیمت لگائی جائے, لگائی نہیں جا سکتی, میں بالفرض کہہ رہا ہوں, تو مسلمان کہیں گے کہ ہمارا سب کچھ چلا جائے, یہ اس سے بھی بڑھ کے اس کی قیمت ہے, بک ہی نہیں سکتا. بے شک. تو کس کا وہ گھر ہے؟ میری امی اماں عائشہ کا حجرہ. مٹی اس وقت مس ہو رہی ہے. وہ کائنات کی سب سے بہترین اور سب بیت اللہ, اس میں سب کا اتفاق ہے کہ امی جان امی عائشہ کا گھر کائنات کا اللہ کے ہاں سب سے محبوب وہ جگہ ہے. میری آپ کی اماں جان کا جو گھر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, وہ بیت اللہ سے زیادہ, بیت المعمور, لوح قلم کرسی سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب. ریاض الجنہ, ریاض الجنہ سے بھی بڑھ کے اس گھر سے نکلتا ہے, ریاض الجنہ اس گھر سے نکلتا ہے. بے شک. وہ جنت سے پوچھا نا کہ تیری بھی کوئی جنت ہوگی, تو اشارہ دیا, یہی تو ہے جہاں سے ریاض الجنہ نکل رہا ہے. گنبد خضرا کا اشارہ دیا کہ یہ میری جنت. جنت سے پوچھا گیا تیری بھی تو کوئی جنت ہوگی, تو گنبد خضرا کا اشارہ دیا. امی جان امی عائشہ یہ وہ ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین, رب العالمین کے محبوب, اور آپ اماں فاطمہ کو بلا کے فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ الست تحبین, اے فاطمہ کیا تو جو مجھے سب سے محبوب ہے اس پوری دنیا میں, تو اس سے پیار نہیں کرتی؟ کہ بلا یا رسول اللہ, ابا جان آپ کے جو حکم کریں گے اس سے پیار. تو حالانکہ پہلے بھی پیار تھا. فرمایا فاحبی ہذہ, اگر تو عائشہ سے پیار کر رہی ہے تو گویا کہ میرے سے پیار کر رہی ہے. تو امی جان امی عائشہ سے پیار کرنا ایسے ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا. اور امی جان امی عائشہ کے امت پہ اتنے احسانات ہیں کرن بہن کے, اللہ کی قسم ہم اپنی ماؤں کا کیا بدلہ دیں گے. پوری امت کی مائیں اکٹھی ہو جائے, جو پوری امت کی ماؤں کے احسانات ہیں, تو اس ماں کا احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. بے شک. صحابہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا صحاب محمد, کہ صحابہ کرام کے اوپر جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو در عائشہ پہ حاضر ہوا کرتے تھے. اور امام زہری امام التابعین, تابعین کے سرداروں میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ پورے صحابہ کا علم, پورے ازواج حضور, پورے ازواج سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے کا علم, علم ازواج النبی لوسعت علم عائشہ, تو فرمایا امی جان امی عائشہ کا علم سب سے بڑھ زیادہ ہے. یعنی پورے گھرانے کا اہل البیت کا جو علم وہ ایک طرف, سارے صحابہ کا علم ایک طرف, اور جو اللہ نے میری آپ کی پوری امت کی امی جان, میری امی جان پہ میرے آپ کا سب کچھ قربان ہو, ان کا علم ان سے بڑھ کر علم طب میں آج کے دور میں اگر کہہ لیں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر, بالکل, بلکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں, اور دنیا کی جتنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہیں وہ ساری امی جان کے پاس. بالکل. یعنی علم طب, ڈاکٹر کا جو علم ہے جسم کا, اس پہ ان سے اوپر کوئی نہیں تھا. وراثت کے اندر آپ بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے پوچھ لیں, جس کے بارے میں حدیث پاک کہتا ہے کہ جس نے میرا وراثت کا علم نہ سیکھا, اس نے اور اس پر عمل نہ کیا, سارے دین پہ چل لیا تو اس نے کچھ بھی نہ کیا. اور آج وراثت آپ کسی سے پوچھ لیں, وراثت کا عام طور پہ عموماً پتہ نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری امت سے سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھایا جائے گا, اور جو کسی میرا وراثت والے مستحق کی وراثت نہیں دے گا تو فرمایا وہ جتنا مرضی نیکوکار کیوں نہ ہو, اللہ جنت کی وراثت کا حق اس کا ختم فرما دے گا. اللہ اکبر. تو امی جان میراث کے علم کی ٹرپل پی ایچ ڈی نہیں, جو بھی لفظ سب سے اوپر ہے نا, مجھے تو وہ لفظ بھی چھوٹے پڑیں گے, پوری دنیا کی لفظ بنے ہی نہیں ہیں جو بیان کر پائیں, یہ تو ہم اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ لفظ بنے ہی نہیں ہیں جو بیان کر پائیں. علم طب میں سب سے اوپر, علم میراث میں سب سے اوپر, اور علم انصاب میں خاندانوں کے اعتبار سے سب سے اوپر, علم الاشعار میں سب سے اوپر, علم الفقہ میں سب سے اوپر, جس چیز کو بھی لایا جاتا امی جان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. اور امی جان کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے جیسے اماں خدیجہ کو سلام بھیجا, ایسے کئی مرتبہ اماں عائشہ کو سلام بھیجا. بالکل. اور فرمایا ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ, یہ دنیا آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. اور اماں عائشہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا بھی, خود دیکھا بھی, جی خود بھی دیکھا, اور فرمایا یہ آپ کی دنیا آخرت میں بیوی ہیں. اور امی جان امی عائشہ, میرے آپ کے ماں باپ ان پہ قربان,
جب منافقین نے غلط بات مشہور کر دی تو سوچا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں گے کچھ اور معاملہ، کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آسمانوں سے قرآن نازل ہوگا، اللہ نے بیان کیا، اور پورے قرآن میں ظلم ستم کے کئی واقعات ہیں۔ بالکل اللہ کا غیظ و غضب آپ کو اتنا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جب قرآن سے کو اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے ہیں، میں آپ نہیں سمجھ سکیں جو فصاحت بلاغت کو سمجھتے ہیں، میں نے ان سے سنی بات کو نقل کر رہا ہوں۔ فرعون کتنے ظلم ڈھائے، بے شک، نمرود نے کتنے ظلم ڈھائے، شیطان نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں علامہ صاحب، اتنا غیظ و غضب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا جو امی جان کی برات اور ان کی شان اور ان کے فضائل کہ ایک پاک دامنہ عورت پر، اور وہ پاک دامنہ کے رب کعبہ کی قسم کہ وہ عفیفہ کائنات کا لفظ بولا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں ان جیسی عفیفہ کوئی نہیں، اور ان کی عفت کو پوری کائنات کی خواتین پہ تقسیم کی جائے تو پھر بھی ہماری اماں کی عفت اوپر ہے، اتنی پاک دامنہ۔ ان پہ جب غلط بات کی گئی تو جو اللہ کا غیظ و غضب کا انداز تھا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کبھی امی جان کے اوپر، جیسے ہماری بہن کو اللہ نے یہ ملکہ دیا اور میں اپنی بہن کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی سکی بہنوں سے بڑھ کر اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اس نے جو سیدنا امیر معاویہ اور صحابہ کے بارے میں جن پہ میرے آپ کے ماں باپ قربان، ان کو اللہ نے وہ توفیق دی جو بڑوں بڑوں کو توفیق نہیں ملی، اور ان کی شان کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہی اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دل سے یقین کریں، بڑا عرصے پہلے سنا تھا اور بڑی حسرت تھی کہ ایسے نیک لوگوں سے ملاقات ہو، تو اللہ نے ملاقات کیا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی شرف دے دیا کہ جو ان ہستیوں کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں فضائل بیان کرتے ہیں جس کا پوری امت کے اوپر قرض ہے کہ وہ بیان کیا جائے۔ تو امی جان امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات کے اتنے فضائل ہیں کہ اللہ کی قسم ساری زندگیاں بیت جائیں تو وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آخری ایک دو بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای الناس احب الیک، پوری کائنات میں آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو عرب کلچر میں اپنے محبوبہ کا نام لینا اور خاص طور پہ بیوی کا، خاتون کا نام لینا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، اور دوسری عورتوں کا نام لینا گزارا تھا کچھ، لیکن خاص طور پہ بیوی کا نام بالکل۔ تو آج میاں بیوی کی جتنی محبت ہے اللہ کی قسم ان کے صدقے سے تو ملی، آج انہی کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دی۔ بے شک وہی تو آپ نے فرمایا عائشہ، تو پوچھنے والے کو چونکہ کلچر ایسا چاہ رہا تھا بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا من الرجال، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے آپ کو زیادہ محبت ہے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، یعنی سیدنا صدیقہ اکبر کا نام نہیں لیا، عائشہ کے والد، نسبت بتائی، پھر نام لے کے آگے کہ عائشہ، پہلے عائشہ کا پھر عائشہ کا والد کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار فرماتے تھے، کبھی ان کو حمیرہ کہتے تھے، کبھی مبرہ کہتے تھے، کبھی کوئی نام، 20 نام۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان نسبتوں کو حاصل کر کے ہم بھی گھروں میں یہ محبت پیدا کریں۔ جیسے ہماری بہن کہتی کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے ان سے بات فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ امی جان پانی پی رہی تھی، آپ آئے، فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ ٹھہرنا ذرا۔ میں پتہ نہیں کیوں ٹھہرایا، مجھے پانی کیوں نہیں پینے دیا؟ کہا کہاں سے پی رہی تھی؟ تو برتن میں اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہاں سے میں پی رہی تھی۔ تو آپ نے اسی جگہ پر ہونٹ لگائے اور وہیں سے پانی نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید عربوں کے ہاں بڑا سب سے اعلیٰ کھانا، سب سے وی وی آئی پی مہمان ہو تو اس کو سرید کھلایا جاتا تھا۔ اب میں جیسے سرید سب سے اعلیٰ کھانا ہے، پوری کائنات کی عورتوں کے اوپر جو میری عائشہ کو فضیلت حاصل ہے ایسی کسی کو فضیلت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عمران بھائی۔ تو امی جان امی عائشہ کے یہ فضائل تھے۔ وقت ہمیشہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ محدود رہتا ہے، آپ نے بھی جانا تھا، میں جانتا ہوں کہ آپ اس بارے میں گھنٹوں کیا دنوں تک بھی جو ہے وہ مسلسل بات کر سکتے ہیں، اور ہم سن سکتے ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہزاروں زبانیں، ہزاروں زندگیاں چاہیے، قلم ہے آبلا پا، بیان نہیں کر آخری شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ قلم ہے آبلا پا، انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کو تفصیلاً لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ قلم ہے آبلا پا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، عمر بر لکھا، مدح باقی ہے،
یہ ان کی شان میں کہ قلم ٹوٹ گئے، عمریں بیت گئی، چلا گیا، سارا کچھ چلا گیا، مدہ باقی ہے۔ سبحان بڑی اللہ، بہت بہت خوبصورت شکریہ بات عمران کی، بھائی۔ جس پہ میں تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جو عمران بھائی نے بات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں، ساری دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے، صرف اور صرف ان کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ کس طرح سے ان کا رویہ رہا، انہوں نے آنے والے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے یہ تعلیم چھوڑی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے کلچر پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ کلچر بھی دکھائی دیتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر یہاں پر اپنی بیوی کو اپنے غلام کی طرح سمجھا جاتا ہے، یہیں پر ہی وہ بیویاں ہمیں اس طرح کی عورتیں دکھائی دیتی ہیں کہ پہلے مردوں کے لیے ٹیبل لگ جاتا ہے، وہ کھانا کھا لیں گے، جب کھانا کھا کر وقت گزار لیں گے اس کے بعد خاتون کو کھانا ملے گا، جہاں غلاموں کی طرح عورتوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، اور یہاں پر عورت کی حرمت، بیوی کی محبت اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ کرن جو ہمیں تعلیمات بیان فرما دی گئی ہیں، جو ہم یہاں پر آپ علماء کرام سے سن بھی رہے ہیں، وہ سننے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کسی اور اسلام کو جانتے ہیں، جس میں ہم جی رہے تھے وہ کوئی اور اسلام ہے۔ یہ کہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے آپ کو، جو حقیقتاً اسلام ہے اس سے بہت دور ہے۔ کل آپ نے ہی فرمایا تھا نا کہ کیا ہم اس دور کے اندر نہیں چلے گئے جب وہ کہا جاتا تھا کہ قیامت اس وقت آ جائے گی جب لوگ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا یہ وہ دور نہیں ہے؟ کیا یہ وہ دور نہیں ہے؟ تو یہ ایسا ہی ہے جہاں پر شوہر جو ہیں وہ بیویوں کے حقوق پورے نہیں کر پا رہے، جہاں بیویاں جو ہیں وہ شوہر کے حقوق، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ سجدے کا حکم دے دیا جاتا اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا منع نہ ہوتا، تو ان شوہروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، آج کل جو بینر نکل رہے ہیں، تو یہ ہم کسی اور جگہ پر ہیں، یہ ہم اسلام میں نہیں ہیں، اس مغالطے سے آپ نکل جائیں۔ اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہ دیتا ہے، نہ ہی تعلیم فرماتا ہے۔ آغا بھائی ایک سوال آپ سے لینا چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا کم ہے، سوال آپ کے ماشاءاللہ سے بہت سارے آئے ہوئے ہیں۔ ریحان صاحب ہیں، کلثوم والدہ کا نام بتاتے ہیں، سکھر سے ان کا تعلق ہے، ان کے کزن لاپتہ ہو گئے ہیں، 3 سال سے کوئی خیر خبر نہیں آئی ہے، کوئی وظیفہ جو ہے اگر اس سلسلے میں آپ بتانا چاہیں۔ اللہ تمام بچھڑوں کو ملا دے، آمین۔ خاص الخاص وہ لوگ، وہ بچے، وہ گمشدہ لوگ جو ہمارے درمیان میں سے ایک دم نکل گئے، وہ تمام وہ عورتیں، وہ مرد جو صبح کام پہ گئے یا کسی رشتہ دار کے یہاں پہنچے تو واپس گھر نہیں آ سکے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مرنے والے پہ تو صبر آ جاتا ہے، لیکن کوئی زندہ، کوئی حیات آپ کے بیچ میں سے ایک دم نکل جائے اور آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں، آپ تمام NGOs کے پاس جائیں، آپ انصار برنی کے پاس جائیں، آپ ایدی سینٹر جائیں، آپ سیلانی ویلفیئر جائیں، آپ سب لوگوں سے جا کے کہیں، کوئی اطلاع نہ آئے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ جہاں تمام در بند ہوتے ہیں نا، وہیں پروردگار کا در ہے، وہ کھلا رہتا ہے، وہیں قرآن پاک سے مدد ملتی ہے۔ صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، یا جامع ہو یا معید ہو، یا جامع ہو یا معید ہو، یا جامع ہو یا معید ہو، یہ وظیفہ 141 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے دعا کریں۔ اور ایک وظیفہ اور میں آپ کو دے رہا ہوں، القاریہ تم القاریہ، سورہ القاریہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز عصر کی نماز کے بعد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ آ جائے گا کہ آپ کا وہ چاہنے والا، آپ کے گھر کا وہ موجودہ شخص، وہ اس دنیا میں حیات ہے یا خدا نخواستہ نہیں ہے، اس کی اطلاع انشاءاللہ آپ کو آ جائے گی۔ یہ قرآن پاک کی سورہ القاریہ اور یا جامع ہو یا معید ہو، یہ وظیفہ کثرت سے درود و پاک استغفار کے ساتھ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلاتے ہوئے، اور آج آپ کی اجازت کے ساتھ ایک بہت اچھا وظیفہ میرے بھائی اس وقت دے کے چلے گئے، الحمدللہ یہ ہمارے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے گھر پہ رائج ہے کہ جب یہ 313 اصحاب بدر کا تذکرہ آتا ہے، ان کے ناموں کو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے نا، آپ کی زبانوں پہ نہیں چڑھے گا کیونکہ وہ ہمارے جیسے نام نہیں ہیں، وہ بڑے اعلیٰ و عرفہ بلند و مرتبہ والے نام ہیں۔ تو آپ آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تراویح کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد میں، تو ان 313 اصحاب بدر کا نام لے کے دعا کریں، کوئی بھی پریشانی آپ کی انشاءاللہ پریشانی نہیں رہے گی، یہ میرا دعویٰ ہے، الحمدللہ میں نے اس کو آزمایا ہے، اور جس کو دیا ہے اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کا نام لے کے دعا کی، میں نے اماں کا عائشہ کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی، میں نے اہل بیت کا نام لے کے دعا کی، میں نے پنجتن پاک کا نام لے کے دعا کی اور میرا کام نہیں ہوا، اس در کے اوپر نہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں پختگی نہیں۔ بے شک، بہت ہی پیاری بات کر دی آغا بھائی نے، اور بڑی زبردست بات کر دی ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے عقیدے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے تو یہ عقیدے کی کمی ہے، دعاؤں کی فضیلت میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے۔ علامہ صاحب، آپ کی جانب بہت ہی کم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ وقت آج ملا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ افطار میں ہمارے ساتھ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بڑے ہی
مختصر پر اثر آپ کی جانب سے جو ہے وہ ایک اس موضوع کے اوپر، کیونکہ اماں عائشہ کی بھی نسبت آ رہی ہے، تو ایک میسیج آپ کی جانب سے آ جائے، باقی افطار میں آپ سے ڈیٹیل گفتگو ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا ہے۔ بے شک ظاہر ہے کوئی ایک خاتون نہیں، جتنی بھی خواتین، جتنی بھی زوجات نبی کریم سے نسبت اختیار کی انہوں نے، وہ تمام کی تمام مائیں، تمام کی تمام خواتین، تمام کی تمام زوجات جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ بے شک یہ جو نسبت ہے، اس نسبت نے ان کو زمین سے آسمان تک پہنچایا ہے۔ ایک حقیقت ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ نبی کی ذات ہے، بے شک اور نبی کی ذات سے جو بھی متصل ہو جائے، جڑ جائے، نبی کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے اس طرح کی بدتمیزی کی یا شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی کردار کے حوالے سے، جیسے ابھی مولانا نے آیات کی تلاوت کی، تو وہ آیتیں اتریں تاکہ نبی کی عصمت کو بھی اور نبی کی حرمت اور نبی کی آبرو کی بھی حفاظت کی جا سکے، چونکہ چاہے ام المومنین عائشہ ہوں، چاہے کوئی اور زوجہ ہوں، یہ نبی کی عصمت اور نبی کی آبرو ہیں، نبی کی حرمت ہیں، نبی کی ناموس ہیں۔ جو نبی کی ناموس ہے اس کی حفاظت ہر مومن کی ذمہ داری ہے، بے شک ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا کہیں پر اگر ان ہستیوں کے حوالے سے کوئی شخص اپنی زبان غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو ہر صورت میں روکنا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، اور قرآن کی طرف اس کو لوٹانا بھی چاہیے۔ ماشاءاللہ صحابہ کرام کے یا ازواج کے اختلافات کی بنیاد پر آپ کو کوئی حق نہیں حاصل ہوتا کہ آپ توہین کے حوالے سے ذرہ برابر بھی اپنے ذہن میں اور اپنی زبان میں توہین آمیز کلمات لے آئیں۔ یہ جو ہے انتہائی غلط اور انتہائی مہلک عمل ہے، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور نہ ہی اہل البیت علیہ السلام کو پسند ہے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، گفتگو میں چیزیں کھلتی ہیں، جب چیزیں کھلتی ہیں تو پھر ہر شخص کو اس کی قدر و قیمت کے مطابق احترام دیا جاتا ہے، پھر انسان اندر سے دیتا ہے، تھوپنا نہیں چاہیے، چاہے وہ اہل البیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے، جو کچھ نبی کریم نے فرمایا اور جو کچھ تاریخ میں آپ کو ملتا ہے اس کو لائیں لوگوں کے سامنے لائیں، اور تحقیق کر کے لائیں۔ یہ بڑا اہم ہے، تحقیق کر کے لائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی جو عقیدت ہے، لوگوں کا جو ایمان ہے، لوگوں کی جو اٹیچمنٹ ہے، اس میں اضافہ ہوگا، بالکل اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ بالجبر کوئی چیز مسلط کرنا چاہیں تو اس سے جو ہے پھر ایریٹیشن جنم لیتی ہے، پھر جو ہے اندر جو ہے تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ کے حوالے سے بعض اوقات بعض لوگ بدزبانی کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس بدزبانی کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بالکل نہ اللہ کو یہ گوارا ہے، نہ اللہ کے رسول کو یہ گوارا ہے، اور نہ ہی اہل البیت علیہ السلام کو یہ گوارا ہے۔ میں چونکہ ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، افطار پہ انشاءاللہ تعالی اس پر زیادہ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ دیکھ لیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں جب اماں عائشہ آئیں حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ، تو ظاہر ہے بہت سارے مسلمان قتل ہوئے۔ اس کے بعد خود اس جنگ میں بہن ادھر تھی اور بھائی ادھر، بالکل حضرت محمد ابن ابی بکر بالکل امیر المؤمنین کی طرف تھے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ مقابلے میں تھیں۔ ظاہر ہے بہت سارے بے گناہ لوگ قتل ہوئے، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی سیرت اور آپ کا رویہ کیسا رہا؟ وہ رویہ ہمارے لیے معیار ہے، بے شک تمام مسلمانوں کے لیے معیار ہے۔ جنگ اپنی جگہ، کیا غلط تھا کیا صحیح تھا اس کا فیصلہ چھوڑ دیں اہل تحقیق پر، لیکن جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا رویہ رہا نبی کی زوجہ کے ساتھ، ام المؤمنین کے ساتھ، وہ رویہ جو ہے ہم سب کے لیے معیار ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اپنانا چاہیے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ام المؤمنین عائشہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کٹنے کے بعد جب لشکر جو ہے تتر بتر ہوا اور شکست کھا گیا، تو ام المؤمنین عائشہ کو حفاظت کے ساتھ
40 سواروں کی حفاظت میں مدینہ بھجوایا، اور اس وقت بعض لوگوں نے پھر فتنہ پردازی کرنے کی کوشش کی کہ نامحرم مردوں کے درمیان آپ نے ڈال دیا، تو پتہ چلا کہ وہ نامحرم مرد نہیں تھے، خود حضرت محمد ابن ابی بکر ساتھ میں تھے، ان کے محارم میں سے تھے، اور ان خواتین کو نقاب پہنا کر ساتھ میں رکھ دیا گیا تھا جن کو پہچاننا آسان نہیں تھا، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ کی جان، ناموس، عزت کی حفاظت کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچایا گیا اور احترام کے ساتھ پہنچایا گیا۔ بے شک پہنچانا بنتا بھی ہے علامہ صاحب۔ یہاں پر میں آپ سے بس، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم افطار میں انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، کہنا بس میں یہی چاہوں گا کہ آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کرتا چلوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ہم اس چیز کو ایسے دیکھیں کہ جب اماں عائشہ کے اوپر کوئی الزام لگا یا کوئی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ محبوب آپ رہنے دیجئے، ہم جواب دیتے ہیں، اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو اسی چیز کو اگر آپ سوچیں، اور جو بدبخت ایسی کچھ کاروائیاں کر رہے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، تو جواب اللہ کی جانب سے آئے گا، یہ سوچ لیجئے گا کہ جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اور اب جو ہے وہ ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کرتے ہیں، اور ہدایت کے بول کی جانب بڑھتے بھی ہیں، کیونکہ وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں۔ اور آج کس پر بات ہو رہی ہے؟ آج دل کی دوسری بیماری حسد کے بارے میں، پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔